یہ دیکھیے جو ہم لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، تو اس میں ایک پہلو تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، تو نماز کو کبھی ہم نے سنوارا نہیں۔ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کو سنوارنا ضروری ہے، اور نماز کی ظاہری طور پر بھی سنوارنا چاہیے اور نماز کو باطنی طور پر بھی سنوارنا چاہیے۔ اور جب انسان باطنی طور پہ اور ظاہری طور پہ نماز کو سنوارتا ہے تو وہ صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگتا ہے، اور جو انسان صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ نماز تو بہت دور کی بات ہے کہ آدمی خودکشی کا ارادہ کیا ہوا ہو اور بہت زیادہ پریشان ہو اور صرف وضو کر لے، تو وضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان کے خیالات اسی وقت بدلنے شروع ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے اندر ایک قسم کا سکون محسوس کرتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو اس کے آنکھوں کے گناہ جو ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے جو پلکیں ہیں وہاں سے بھی گناہ باہر نکلتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ اس کے باہر نکل جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ اس کے باہر نکل جاتے ہیں، اور جب وضو کر کے فارغ ہو جاتا ہے، جو آدمی شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے وضو کے وقت تو اس کا سارا بدن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جو آدمی بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء والے جو گناہ ہیں وہ اس کے پاک ہو جاتے ہیں۔ انسان وضو کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ وضو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، نماز کے اندر یقیناً یہ تاثیر رکھی ہوگی۔ تو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سنوارنے کے سلسلے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اور اس کا جو فائدہ ارشاد فرمایا ہے وہ حدیث بہت قابل توجہ ہے، اور ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے اور اپنے ذہن نشین کرنی چاہیے، لوگوں کو سنانی بھی چاہیے اور خود اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، خمس صلوات افترضہن اللہ، کہ 5 نمازیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، من صلاہن لوقتہن، اس آدمی نے وہ 5 نمازیں وقت کے اندر پڑھی۔ بہت سارے لوگ وقت سے بے وقت نماز پڑھتے ہیں، ایک تو ہے عذر کی حالت ہے، سفر ہے، اس میں نماز کا وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عام حالات میں وقت سے آگے پیچھے کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا اہتمام اس کو کرنا نہیں کہیں گے۔ فرمایا من صلاہن لوقتہن، اور اگر فرمایا وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ، اور نماز کا رکوع یعنی نماز کی جو ظاہری حرکات ہیں ان کو بھی صحیح طور پہ ادا کریں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ہاں جامع امدادیہ فیصل آباد میں بھی متعدد بار تشریف لائے اور کئی دن تک حضرت نے قیام بھی فرمایا، تو حضرت اس چیز کی بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے، 3 چیزوں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اذان درست ہونی چاہیے، اذان کی غلطیاں نکالتے تھے، اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک درست ہونا چاہیے، اور تیسرا فرماتے تھے کہ نماز کے ارکان جو ہیں یہ درست طریقے سے ادا کرنے چاہیے، اور وہ اپنے متعلقین میں شک بھی کراتے تھے کہ قیام اس طریقے سے کرنا ہے، ہاتھ اس طریقے سے مانگنے ہیں، رکوع میں اس طریقے سے جانا ہے، رکوع کے آداب یہ ہیں، سجدے کے آداب یہ ہیں۔ اور اس کا پھر اثر یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سال میں 1-2 بار تمام جامعہ میں پورے لوگوں میں اس سکھایا کرتے تھے، اور جمعرات کو اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، 200-250 لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، ان سب کو نمازوں کو درست فرماتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں سنا رہا تھا کہ 5 صلوات افترضہن اللہ، کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہوا ہے، تو من صلاہن لوقتہن، پہلا ادب یہ ہے کہ ان کو وقت پہ ادا کرے، اور وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ، اور اس کے ظاہری ارکان کو صحیح طور پہ ادا کرے، وَخُشُوعَهُنَّ، اور دھیان سے نماز پڑھے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ایک تو یہ احساس ہو کہ میں کسی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تو دب کے کھڑا ہوا ہو،
दबाव दबाव महसूस कर रहा हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हूँ, और उसके साथ साथ यह है कि ध्यान से नमाज पढ़े। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नमाज में ध्यान से नमाज पढ़ने का मतलब क्या हुआ। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए कि अब मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अपनी जुबान से क्या लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, बस इतनी तवज्जो अगर नमाज की तरफ रखी जाए। हज़रत थानी ने फरमाया कि नमाज की तरफ तवज्जो करने का मतलब यह है कि इंसान को ये पता हो कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और क्या पढ़ रहा हूँ, और इससे ज्यादा तवज्जो की जरूरत नहीं है, जोर ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। नमाज में जो इंसान ज्यादा जोर लगाता है वो थक जल्दी जाता है और वो छोड़ देता है। तो खुशू जो है वो बहुत आसान काम है। ध्यान जैसे बात करता हुआ ध्यान से बात करता है, बात सुनता हुआ ध्यान से बात सुनता है, इसी तरीके से नमाज में भी जो अल्फाज अदा करता है वो ध्यान से अदा करे। पता रहो कि अब मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ, अब मैं सूरह इखलास पढ़ रहा हूँ, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, अल्लाह के सामने झुक रहा हूँ। तो ये बातें जो है वो जहन में रखे। और साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तो इस पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज में ये 4 बातें पाई जा रही हों तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे इनाम क्या बयान फरमाया। फरमाया कान लहू अलल्लाहि अहद अन यगफिर लह, कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी की बख्शिश फरमा देंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश का जरिया है। और जो इस तरीके से नमाज अदा करेगा तो नबी अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आखिरत में तो अजर मिलेगा ही इंशाअल्लाह, दुनिया के अंदर भी डिप्रेशन और परेशानियां जो हैं वो उसकी दूर होंगी। नमाज तो बहुत बड़ी बात है। कोई इंसान यौमिया ये काम करे कि कुछ वक्त मस्जिद में बैठा रहा करे, फजर की नमाज पढ़ के इशराक तक बैठे, और या असर की नमाज पढ़ के इशा तक बैठ जाए, मगरिब तक बैठ जाए, या मगरिब की नमाज पढ़ के इशा तक बैठे और कुछ देर मस्जिद के अंदर बैठे, और या नमाज का जब अजान हो तो जल्दी मस्जिद के अंदर पहुंच के पहले जाके अगली सफों में बैठ जाए। तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दिलों को इत्मीनान से भरते हैं। तो इंसान करके देखे, इससे इंसान को बहुत ज्यादा इत्मीनान होता है, दुआएं मांगने की भी तौफीक हो जाती है और उसकी मुश्किलात भी उसकी दूर होती है। तो इस तरीके से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ये हदीस इसलिए सुनाई है कि जब ये हम कहते हैं कि हमारी नमाज सही माना में नमाज बन जाए तो परेशान होते हैं कि ऐसी नमाज पता नहीं कैसी होती होगी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके 4 बातें बयान फरमा दी हैं। वक्त में नमाज पढ़े और उसके ज़ाहिरी अरकान को सही तरीके से किसी से सीख के अदा करे, और तीसरा है कि तवज्जो के साथ नमाज पढ़े, ध्यान के साथ नमाज पढ़े, और ये काम अगर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से आखिरत में तो निजात अता फरमाएंगे, दुनिया के अंदर भी इंशाअल्लाह उसकी डिप्रेशन जो है वो खत्म होगी और उसकी मुश्किलात दूर होंगी और परेशानियां इंशाअल्लाह उसकी कमी आएगी, उसकी परेशानियों की। www.darsequran.com